معزز علماء کرام، باوقار سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار احرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشپناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شہر محبت، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آئے ہوئے دو واصفان شاہ ہدیٰ سے ابھی آپ نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے محبوب نظر اور اس بارگاہ کے مقبول شاعر حضرت سید کیفی علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان سے عشق و عرفان میں ڈوبی ہوئی نعتیں سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں زیغم اہل سنت، شیر بمبئی، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید سراج احمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان۔ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ کہاں بمبئی، کہاں یہ بارائش شریف کی سرزمین، اور خالی بارائش نہیں، ابھی ربیع النور شریف کے موقع پر میں قطر گیا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سراج ملت کا فیضان مجھے دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ الحمدللہ کئی تقریریں میری ہوئی، اور ان تقریروں سے پہلے ایک عشق و عرفان میں ڈوبی ہوئی نعت روزانہ میں سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ طیبہ کی تازہ تازہ کھجوروں کا رس نچوڑ کے کان کے ذریعے دل میں اتارا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا نعتیہ کلام اور یہ بہترین لہجہ، یہ عشق و عرفان میں ڈوبے ہوئے انداز، یہ کون صاحب ہیں کہ کون یہ پڑھ رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، پلکوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ لوگوں نے بتایا آپ کو نہیں معلوم، یہ شیر بمبئی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، عاشق حضور مفتی اعظم ہند، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، مجاہد سنیت حضرت سید سراج اظہر صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں۔ میں سوچنے لگا معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا چہرہ بھی، معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا چہرہ بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو شاہ نے
خوشبو کہاں تک ہے؟ قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخے آشیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے۔ اور مجھے یہ کہنا پڑا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات آج یہ جان کر مجھے بہت مسرت ہوئی کہ حضرت سیدنا سرکار سید الشہداء فی الہند سرکار قاضی کے جوار رحمت میں ہماری بہت سی بچیاں جو آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، ان کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے باحجاب ایک خالص دینی ماحول میں ادارہ قائم کرنے کا عزم مصمم مخدومی و مخدوم زادہ پیر طریقت حضرت سید سبحانی میاں صاحب قبلہ نے فرما لیا ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخے آشیاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز کو تیرے ہزارہ شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ آج لوگ چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے، مدارس مٹ جائے، خانقاہیں مٹ جائے، مگر یہ اللہ والے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر یہ دنیا کو بتا دے رہے ہیں۔ سن لو، کان کھول کے سن لو، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر۔ ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی شہر نہیں، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی شہر نہیں۔ اندھیرا کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو جائے، ایک وقت آئے گا خدا کی قسم ضرور آئے گا، خاورے مشرق جب جگاتا ہوا نکلے گا، تاریکیاں چھٹ جائیں گی، حق کا پرچم لہرائے گا، عدل و انصاف کا سویرا ہوگا۔ آپ بڑے تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے۔ میں تقریباً 3 سال سے سخت بیمار ہوں، ہارٹ میں بھی تو چھلے پڑے ہیں، لیور میں بھی تو چھلے پڑے ہیں۔ میرے 2 لڑکے افریقہ میں رہتے ہیں، وہ بار بار فون کرتے ہیں، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، آپ تقریر کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ میں نے کہا زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابھی میرے تقریر کی کہیں کہیں ضرورت ہے، دشمنان خدا و رسول کے چہرے کا نقاب پلٹ کے لوگوں کو بتانا ہے یہ نبی کے وفادار ہے اور یہ نبی کے غدار ہے۔ الحمدللہ میں جہاں جاتا ہوں یہی فریضہ انجام دیتا ہوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا وقت مجھے بھی دیں اور چند باتیں اپنے دل کی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں آپ کچھ دیر میری گفتگو سنیں گے؟ کتنے لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیے، اٹھائے رہیے گا، دیکھ لیجیے اگل بغل میں کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اب اس میں اگر کوئی جانے لگے تو اس کو پکڑ کے بیٹھا لیجئے گا۔ سرکار قاضی جواب گواہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی محفل میں آپ آئے ہو، خبردار وحشت یہ بزم نبی ہے، حضور اس کے وہ ہنر دیکھتے ہیں۔ سرکار قاضی کے یہاں ابھی آپ نے سنا ہے کہ ہر 45 منٹ کے اندر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خضر کے آنے کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت سلطان محمود غزنوی سرکار قاضی کے ماموں نے اپنے درباریوں سے ایک دن کہا اگر کوئی مجھے حضرت خضر کا دیدار کرا دے میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ سناٹا چھا گیا، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت خضر سے ان کو نوسنات کرا سکے، مگر ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں حضرت خضر علیہ السلام کو آپ سے سامنے بلا کے اور ان کا دیدار کرا دوں گا، مگر ایک بات ہے میں بہت غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں اور جب رقم کچھ مل جاتی ہے اسی کو خرچ کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں، آپ 6 مہینے کا ٹائم لگے گا، میرے گھر کا خرچ آپ اٹھا لیجئے
میں حضرت خضر سے آپ کی بات کرا دوں گا۔ حضرت محمود غزنوی نے کہا ان کے گھر 6 مہینے کا خرچہ پہنچا دیا جائے۔ پہنچا دیا گیا اور جب 6 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت محمود غزنوی نے فرمایا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ اور ان سے کہو وقت پورا ہو گیا ہے، حضرت خضر سے وہ میری ملاقات کروائیں، میں حضرت خضر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بلا کے لائے گئے، انہوں نے کہا حضور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، وظیفے میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے اس لیے 6 مہینے میں کام نہیں بن پایا ہے، 6 مہینے کا اور وقت دیجیے، میرے بچوں کی کفالت 6 مہینے تک اور کریے، میں انشاءاللہ سال پورا ہوتے ہوتے آپ کو حضرت خضر کی زیارت کرا دوں گا۔ پھر بادشاہ نے 6 مہینے کا خرچہ ان کے گھر پہنچا دیا اور جب مہینہ پورا سال پورا ہو گیا تو سال پورا ہونے کے بعد حضرت محمود غزنوی نے کہا اب آؤ مجھے حضرت خضر سے بات کراؤ۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا حضور میں کہا حضرت خضر کہا میں بھلا ان کا دیدار آپ کو کیسے کرا سکتا ہوں، ان سے آپ کی گفتگو کیسے کرا سکتا ہوں، میں غریب مفلس تھا، اس بہانے سے 1 سال تک ہمارے بچوں کا خرچہ چل گیا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی کا تیور بدل گیا اور انہوں نے اپنے وزیروں سے پوچھا بتاؤ جس نے بادشاہ کو دھوکے میں رکھا ہو اور اس کے سامنے وعدہ خلافی کر رہا ہو اسے کیا سزا دی جائے؟ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا حضور میری رائے یہ ہے کہ اس کی گردن قلم کر دی جائے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بالکل صحیح یہ کہہ رہا ہے۔ دوسرے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اگر سر آپ قلم کر دیں گے تو سر قلم کرنے میں 2-4 منٹ لگے گا، پھر ان کو احساس نہیں ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں اور کتے چھوڑ دینے کے بعد وہ نوچ نوچ کے اس کو کھائیں تاکہ اس کو اچھی طریقے سے بادشاہ کے خلاف وعدہ کر کے مکر جانے کا پتہ چل جائے۔ اب حضرت انہوں نے کہا ہاں حضور یہ بالکل صحیح کہتا ہے۔ اتنے میں ایک تیسرے صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور نہ تو اس کو گردن ماری جائے نہ اس کے اوپر کتے چھوڑے جائیں، ارے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کو رہنے دیجئے، آپ کے خزانے سے اگر 1 سال کا خرچہ نکل گیا تو غریب کا بھلا ہو گیا ہے، غریب کو فائدہ پہنچ گیا ہے، آپ کے شان اور عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ کہا حضور بالکل صحیح کہتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی نے اب ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ گردن قلم کر دیا جائے، آپ نے کہا صحیح کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ کتے چھوڑ دیے جائیں اس کو نوچ نوچ کے کھائے، آپ نے کہا صحیح کہتا ہے، انہوں نے کہا معاف کر دیا جائے، آپ نے اس میں بھی کہا صحیح کہہ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تینوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے پہلے جس نے کہا تھا گردن قلم کر دی جائے وہ اب جلاد کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باپ دادے جلاد کا کام کرتے تھے، اس لیے آبائی پیشہ اس نے ظاہر کیا اور کہا ان کا سر قلم کر دیا جائے، اور جس نے کتے چھوڑنے کے لیے کہا تھا اس کے باپ دادا بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، اس لیے اس نے اپنے آبائی پیشے کا کام انجام دیا ہے۔ اور یہ تیسرے جنہوں نے کہا یہ سید زادے ہیں اور سیدوں کا حال یہ ہے، کربلا میں پورا خاندان تاراج ہو گیا، سب شہید ہو گئے مگر سیدوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائی، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ حضرت محمود غزنوی نے اب کہا میاں یار اب تک تم نے نہیں بتایا تھا کہ تم سید زادے ہو، آج تم نے بتا دیا ہے، اب تک تم چھپا کے رکھا۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے ہاں رہتا تھا، میں بتا کر آپ کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا تھا مگر اب انہوں نے میرا راز کھول دیا ہے، تب آپ مجھ سے سن لیجئے، یہ جنہوں نے تینوں باتوں کے لیے کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہے جن کی آپ زیارت کر رہے تھے۔
تو حضرت خضر علیہ السلام اس دربار میں آتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا وقت دیجئے تو میں آپ کو کچھ اہم اور ضروری باتیں بتا دوں. بولیے بتاؤں. یہ ہے قرآن پاک. کس کی کتاب ہے؟ کس کی؟ کتنے لوگوں کا قرآن پہ ایمان ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. سب کا ایمان. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ. کیا کہا جائے؟ آؤ. کدھر آؤ؟ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ. یعنی نماز کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، صدقات و خیرات کی طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. اب بولو کتنی دعوتیں ہو گئی؟ زور سے بولو. کتنی؟ دو. ایک ہے دعوت اللہ اور دوسری ہے دعوت الرسول. کیا سارے لوگ دونوں دعوتوں پر لبیک کہیں گے؟ اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ والوں کو بھی مانیں گے. تو یہ میں نہیں کہتا. منبر نور پہ تشریف فرما یہ علماء نہیں فرماتے، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا رسول. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رأیت المنافقین، اے میرے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ زور سے بولیے. کس کو دیکھیں گے؟ اچھا منافق کہتے کسے؟ جو گرجا گھر میں جائے اسے منافق نہیں کہیں گے، جو کلیسا میں جائے اسے منافق نہیں کہیں گے، جو مندر میں جائے اسے منافق نہیں کہیں گے. منافق اسے کہتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، مگر دل میں رسول اللہ کی عداوت ہو، مدینے والے کا بغض ہو. تو بولو قرآن کی زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو کیا کہا جاتا ہے؟ سارا مجمع بولے کیا کہا جاتا ہے؟ اور آسان کر دوں، یہ ان سے سراج ملت میں روشنی کے لیے بلب لگائے گئے. کیا لگائے گئے؟ بلب. ان بلبوں کے اندر ایک تار ہوتا ہے. جب تک وہ تار سلامت رہتے ہیں بلب سے روشنی ملتی. اگر تار فیوز ہو جائے تب روشنی ملے گی؟ ارے بولو ملے گی؟ اگر ذرا سا ٹوٹا ہو تو حضرت علامہ مفتی اسلام صاحب کی طریقے سے کوئی ہوشیار آدمی ہوگا تو وہ ہولڈر سے بلب نکالے گا. دیکھا تھوڑا سا تار ٹوٹا ہے تو دھیرے 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 سیدھا کرے گا. اب وہ تار جڑ جائے گا، چپکے سے لے جا کے ہولڈر میں لگا دے گا، سوئی شان کرے گا، پورا کمرہ بقعہ نور بن جائے گا. لیکن اگر تار ایک دم سے ٹوٹ جائے تو خالی ایک مولانا اسلام صاحب ہی نہیں، سارے لوگ مل کر چاہیں اس تار کو جوڑنا تو بولو